السلام علیکم ناظرین، وائڈ اینگل میں خوش آمدید۔ میں افتخار شیرازی۔ آج کا پروگرام افغانستان سے متعلق ہے اور اس پروگرام کو ریکارڈ کرنے کے لیے میں نے کم و بیش 4 روز افغانستان کے دارالحکومت کابل میں گزارے اور وہاں پہ طالبان کابینہ کے کچھ اہم رہنماؤں سے ملاقات ہوئی، جن میں ان کے جو مرکزی ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد صاحب، ان کے ساتھ ان کے وزیر کامرس حاجی نورالدین عزیزی، ان کے وزیر مہاجرین حاجی خلیل الرحمن حقانی اور ساتھ میں ان کے وزیر صحت ڈاکٹر قندیل عباد سے گفتگو کی۔ اور اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ افغانستان میں اب نئی حکومت کو آئے 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، مستقبل کیا ہے افغانستان کا، افغانستان کیسے آگے بڑھے گا ان پابندیوں کے ہوتے ہوئے، اس کی معیشت، اس کی صحت، تعلیم کے مسائل کیسے حل ہوں گے، اس حوالے سے خود افغان قیادت کیا سوچ رکھتی ہے اور ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان اور دیگر دنیا کا کیا کردار ہو سکتا ہے اور طالبان کی قیادت کیا امید لگائے بیٹھی، اور بالخصوص جو خواتین کی تعلیم اور انسانی حقوق کے حوالے سے جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں افغان قیادت کو لے کے، ان سوالوں کے کیا جواب انہوں نے دیے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں افغانستان کے دارالحکومت کابل میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ طالبان کی حکومت کو اب 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے اور ایک امید پوری دنیا میں تھی کہ اگرچہ طالبان ایک معاہدے کے تحت اقتدار میں آئے ہیں اور دوحہ کے اندر کچھ کمٹمنٹس تھیں، کچھ وعدے تھے، ان کے تحت اب یہ نظام آگے بڑھے گا اور افغانستان کے اندر نہ صرف ایک دیر پا امن قائم ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عالمی برادری سے تنہائی ہے افغانستان کی وہ ختم ہوگی اور یہاں پہ ترقی اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ لیکن 1 سال گزرنے کے بعد ابھی بھی کچھ نہ کچھ خدشات موجود ہیں اور ابھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کے فیوچر کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بڑی اہم شخصیت ذبیح اللہ مجاہد صاحب کے جو طالبان حکومت کے ترجمان ہیں۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے، اور سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کروں گا، عالمی تنہائی ہے، خیال یہ تھا کہ طالبان جب آئیں گے اور دنیا کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی اور اس کے بعد اقتدار میں آئے ہیں تو اب یہ تنہائی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد افغان عوام اس عالمی برادری کا حصہ بن پائیں گے، لیکن 1 سال بعد ہم نے دیکھا کہ صورتحال میں کوئی زیادہ بدلاؤ نہیں آیا۔ کیا وجہ ہے؟ اسلامي امارت یو کال په ظرف کې ډېره هڅه کړې، کوشش یې کړی چې د دنیا سره تعلقات ښه کړي، خصوصا الحمدلله موږ د همسایګانو سره تعلقات ښه دي، د سیمې هیوادونو سره ښه دي، اروپا او امریکا ته زموږ پیغام دا و چې موږ سره تعلقات بیرته ژوندي کړي، سفارتي اړیکې احیا کړي، دا به د دواړو جهاتونو په ګټه وي. خو تر اوسه په دې برخه کې لا ستونزې شته او طبیعي هم ده ځکه امریکا دلته شکست خوړلی، امریکا له دې جنه په جنګ وتلې ده، خامخا به ځینې مشکلات لري د رسمیت پېژندلو برخه کې، خو دا د افغانستان په ګټه هم نه دي، د امریکا هم۔ تاثر یہ دیا جا رہا ہے دنیا میں کہ جو وعدے کیے گئے تھے طالبان قیادت کی جانب سے دوحہ میں، شاید وہ ان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں یا ان پہ عمل نہیں کرنا چاہ رہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وجہ بھی ہے کوئی ایک؟ 2 برخې وي، یو د امریکا او د افغانستان ترمنځ اړیکې وي، یو د کابل ادارې یا د افغان جهاتونو ترمنځ اړیکې خبرې وي. دغه اوله برخه په بریا سره تام شوه، امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل، افغانانو ژمنه کړې چې د افغانستان نه به هېچا ته هم خطر نه وي متوجه، دا اوس هم عملي ده، هېچا ته خطر نه ده متوجه شوی. دومه برخه د دوحې د تړون هغه دا اوس په 10 ورځو کې به زندانیان خلاصېږي، تور لیستونه به ختمیږي، مذاکرات به کامیابیږي، د مذاکراتو په نتیجه کې به اسلامي حکومت منځته راځي. دې ته هغه وخت د کابل ادارې اجازه ورنه کړه، هغه ناکام شول په دې کې. جو ماضی میں حکومتیں رہی ہیں اور ایک تاثر یہ بھی تھا کہ وہ حامد کرزئی صاحب ہوں یا اس کے بعد کے دیگر ہیں عبداللہ، ان لوگوں کو شاید آپ آن بورڈ لے کے یا ایک طرح سے ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اس عمل کے اندر کو ہمیں کوئی پیش رفت دیکھنے کو نہیں ملی. تو اب ہم سمجھیں کہ جو طالبان کی قیادت ہے وہ سمجھتی ہے کہ جو ماضی میں بھی رہے ہیں لوگ اس نظام کا حصہ، اب وہ آئیں اس نظام کا حصہ بنیں تو رکاوٹ کوئی نہیں، وہ بن سکتے ہیں. په جګړه راننوتو، په جنگ باندې دا ټول هر څه تغیر کړل، موږ سره تفاهم نه ده سوی، مذاکرات ونه شول،
او داسې نه اوس افغان جهتونه له موږ سره یو بریا ته رسېدلي وي هغه جهتونه چې دلته حاکم وو په هغه وخت کې نو موږ مجبور سو جنګ ته په جنګ باندې حالت تغییر کړ اوس څه ماضي او څه د دوی مخکني خلک هغوی نور حذف شول د انساني نه او موږ د هغو سره تعامل نه لرو چې هغه راولو سیاست ته اب افغانستان کے اندر نظام حکومت کس طرح کا ہوگا؟ کوئی آپ انتخابات بھی کروائیں گے صوبوں میں مرکز کے اندر؟ یہ جو طرز حکومت ہے وہ کس طرح کا ہوگا؟ دنیا اس کے بارے میں بھی جاننا چاہتی ہے. او دنیا باید په دې باندې پوه شي موږ اسلامي حکومت غواړو. اسلامي حکومت ځان ته طریقه د جوړېدو لري. د شورا د لارې نه نظام جوړېږي، حکومت جوړېږي. په دې باندې لام کار روان دی. اوسنی حکومت هم موږ د هله وخت شورا د لارې نه راغلی او دا بنیادي کوو هم کوشش کوو چې قوانین منځته راسي، شورا ولرو، د هغې لارې نه منځته راسي. انتخاباتی نظاموں په افغانستان کې نتیجہ نه لري. ماضی میں اگرچہ لوگ طالبان کے خلاف بھی رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس ایک مہم کا حصہ بھی رہے ہیں، تو اب ہم کیا سمجھیں 1 سال گزر گئے اس حکومت کو، اب ان لوگوں کو ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ قانون کا اور ان کا حصہ اب سامنا کرنا پڑے گا، یا آپ کے خیال میں ماضی اب گزر گیا ہے، اب آگے بڑھنا ہے اور ایسے لوگوں کو ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہوگی؟ نه بالکل هغه کسان چې دلته پخوا تېر سوي دي، هر څه تېر سوي، عمومي عفوه سوې ده، چا سره موږ کار نه لرو، ټول افغانان دي. د افغانانو دپاره په افغانستان کې د ژوند فرصت او امکانات شته. موږ هغو ته بلنه ورکړو چې تښتېدلي دي چې هغوی هم بیرته هېواد ته راسي. اور ایک اور بڑا ایک دنیا بھر جس کے اوپر اب خدشات کا اظہار کر رہی ہے کہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بڑی کنفیوژن ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ تعلیم کے خلاف ہیں خواتین کی اور آپ ان کو شاید اجازت نہیں دیں گے. اس حوالے سے کوئی کنفیوژن اب یا جو کوئی تھوڑی سی بنی ہوئی اس کو دور کریں گے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یا آپ کے خیال میں نہیں ایک محدود سطح تک ہے، اس کے بعد تعلیم کے لیے مواقع؟ اصل کې تعلیم له ابتدایي ښوونځي نه تر شپږم پورې اوس هم روان ده، او پوهنتونونه هم 140 پوهنتونونه په افغانستان کې ښځینه او نارینه درس وایي، او دغه شپږم نه پورته اووم اتم تر 12 پورې صنفونه چې دي د ښوونځیو په طرز العمل باندې کار روان. کہا جا رہا ہے کہ قندھار کی جو طالبان قیادت ہے، جو دوسری قیادت ہے، بہت سارے معاملات میں ان کے اوپر کوئی اختلاف رائے پایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ چیزیں رکی ہوئی ہیں، آگے نہیں بڑھ رہی. سمه نه ده. اسلامي امارت د بریا او د کامیابی راز په دې کې ده چې هغوی اطاعت کوي د یو امیر نه، د یو مشر نه. نو د مشر رائے په مطابق او د هغو د حکم مطابق ټول نظام چلیږي او د نور ټول اطاعت کوي. البته مشورې ورکوي، نظریات ورکوي. نو نور موږ د کندهار او کابل او یا د کوم بل سم ترمنځ اختلافات نه لرو. کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں نئی حکومت کے؟ پاکستان سره زموږ اړیکې خو له ډېرو بعدونو نه د دې وړ دي چې باید ښه وي. پاکستان د افغانانو دوم کور ده. پاکستان کې زموږ میلیونونه مهاجر اوسېږي. پاکستان سره موږ ډېره اوږده پوله لرو، او پاکستان او زموږ ترمنځ مذهبي اشتراک، ژبني اشتراک، فرهنګي اشتراک، تجارتي اشتراک، منافع دا ټول ګډ دي. نو دغسې یو هېواد چې دومره نږدې روابط او ضرورتونه لري، هغو سره طبیعي ده او د عقل غوښتنه ده چې باید ښه روابط ولرو. ہمارا خیال تھا کہ طالبان ہمارے دوست ہیں، اور جب افغانستان میں حکومت قائم ہو جائے گی تو جو ہماری مغربی سرحد سے ہمارے لیے خطرات سے وہ بالکل ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر دیکھا جائے تو جب سے حکومت آئی ہے تو پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، یہ میں آپ کو اعداد و شمار بتا رہا ہوں کہ اس میں کوئی 50% زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. اور گلہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں کمٹمنٹ بھی دی گئی تھی، وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ یہاں کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، لیکن لگتا یہ ہے کہ کچھ گروپس ایسے ہیں کہ جو یہاں سے پاکستان میں کاروائیاں کرتے ہیں اور وہ تعاون نہیں مل پاتا. افغانستان او پاکستان ډېر اوږده پوله لري. د دغه ډیورنډ کرښې په دغه امتداد ډېر ناهمواره سیمې دي. داسې سیمې دي چې اوس هم زموږ ځواکونه هلته نشته، او پاکستاني ځواکونه هم نشته. خلا موجوده ده، کلي دي، ډېر فرجې لري، سوري لري. په هر صورت د ټول ته رسیدګي ګرانه ده، وخت نیسي. خو داسې اسلامي امارت د چاته اجازه ورکړي چې د افغانستان خاوره د څوک د چا په ضد استعمال کړي، دا اصلا د موږ پالیسي نه ده. پاکستانی طالبان اور وہاں کی حکومت کے درمیان جو ایک مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تو کیا امارات اسلامی افغانستان ابھی بھی اس میں کوئی تعاون کر رہی ہے اور چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں؟ اور اگر مستقبل میں کوئی پاکستان کو مدد درکار ہوگی تو افغانستان وہ پوری کرے گا؟ بالکل د موږ دواړو ملکونو ګټې سره شریک دي، امنیت هم سره شریک ده. که افغانستان کې امن نه وي، پاکستان په آرام نشي کېناستی.
که پاکستان کې امن نه وي افغانستان آرام نشي دی. د دې مطلب دپاره موږ کوشش کوو چې دلته سیمه کې امن ټینګ سي. آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جو طالبان کچھ مطالبات کر رہے ہیں پاکستانی، جس میں یہ کہہ دینا کہ قبائلی علاقوں سے فوج کو نکال دیا جائے یا کچھ اس طرح کے، اور ان مطالبات میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو تھوڑی سی لچک لے کے آنی چاہیے؟ اصلا میانجګري دې دپاره کوو چې دوی دواړه سره کینې خبرې وکړي. داسې دوی څه وایي هغه څه جهاد څه وایي دغه داخلي غوښتنې دا د پاکستان موضوع ده. موږ نه غواړو دغه په داخلي موضوعاتو کې موږ خبرې وکړو یا موږ انتخاب کړو. اتنے عرصے ہم اکٹھے رہے ہیں، ابھی بھی لاکھوں افغان بھائی ہمارے وہاں پہ رہ رہے ہیں، لیکن لوگوں کے اندر وہ ہمیں کچھ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے زیادہ کچھ خفگی اور ایک دوسرے کے خلاف تھوڑی سی نفرت نظر آ رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو کیسے دور کیا جائے؟ افغانستان کې کله شوروي اتحاد یرغل وکړ، افغانان مجبور شول خپل کور پرېږدي پاکستان ته لاړ شي، او پاکستان له افغانانو سره همکاري وکړه، کومک یې وکړي چې مهاجر یې ومنل. نو دلته چې کوم هغه وخت کې د کمونیستي دور و، ډېر تبلیغات وسو، ذهن سازي وسو. وروسته وخت کې کله چې جنګ وسو د امریکایانو سره چې مخالفت و، موږ جنګ و جهاد و، په دې وخت کې هم د پاکستان په ضد باندې همیشه ډېر تبلیغات پروپاګنډ دلته سوی، یعنې ذهن سازي سوې ده. خو کوشش باید دا وسي دغه ذهن سازي د مثبت بدلون لپاره کار وشي. افغانستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پاکستان مدد فراہم کر رہا ہے، اور آپ کو ایسی کون سی مدد درکار ہے کہ جو پاکستان کی جانب سے ابھی تک آئی نہیں ہے آپ تک؟ و پاکستان او مختلفو هیوادونو د افغانستان په قضیه کې مرسته کړې ده، د سولې او د امنیت او د اطمینان په خاطر د خارجي ځواکونو د وتلو په برخه کې، یعنې د مذاکراتي برخه کې موږ سره همکاري کړې دي. اکثره سفرونه د موږ پاکستان له لارې نه سوي دي دوحې ته، او قطر هیواد له موږ سره ډېره همکاري کړي. نور هم باید دوی د افغانستان ثبات لپاره ډېر کار وکړي، یعنې هغه هیوادونه چې دوی سره اړیکې لري باید دوی قناعت ورکړي چې افغانستان پر رسمیت ومنل شي. یہاں پہ طالبان کی حکومت کن سے امیدیں لگا کے بیٹھی ہے؟ پھر امریکہ سے اور یورپ سے، یا آپ کے خیال میں یہاں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو خطے کے ممالک ہیں ان کا ایک کردار ہے، ان کو کرنا چاہیے؟ نو خطې سره د سیمې د هیوادونو سره زموږ اړیکې ما مخکې ویل چې ښې دي، نورمالې دي، خو دوی بیا هم د خپل موقف و جایګاه نه د افغانستان په ګټه کار کولی شي، د تجارت په برخه کې، د همکاري د سهولتونو د ایجاد په برخه کې دا کار کولی شي. او له امریکې او اروپا سره افغانستان په خپله کوشش کوي، اسلامي امارت کوشش کوي چې مخامخ خبرې وکړي، خپل ستونزې حل کړي. امریکہ کے افغانستان سے متعلق کردار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، یا ابھی بھی آپ کو شک ہے کہ یہاں پہ اگر امن نہ آیا تو اس کے پیچھے کوئی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کچھ عوامل ایسے ہیں کہ جو یہاں پہ امن نہیں آنے دے رہے؟ آپ امریکہ کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ امریکایي کردار تر اوسه پورې مشکلات لري. موږ سره په دوحه کې د دوی تعاون، د دوی تعهد دا و چې د افغانستان د راتلونکي حکومت سره به دوی ښې اړیکې ساتي. تور لیستونه چې جوړ کړي دي په ملل متحد کې دا به ختموي، د افغانستان د سفارتي اړیکې به تقویه کوي، دا د دواړو په ګټه دي. موږ دغسې یو حالت ته موږ په تمه وو، ولې تر اوسه پورې متاسفانه امریکا داسې نه دي کړي. ان 30-40 برسوں میں جب تک یہاں پہ خانہ جنگی اور بیرونی مداخلت رہی ہے، پاکستان نے بھی بہت کچھ گنوایا ہے. 100 ارب سے ڈالر ہماری معیشت کو نقصان پہنچا ہے، 80-90 ہزار ہمارے جس میں فوجی جوان اور عام شہری مارے گئے ہیں. تو پاکستان کی ان قربانیوں کو، ان نقصانات کو طالبان قیادت کس نظر سے دیکھتی ہے؟ افغانانو مبارزه کړې ده، د کې پاکستان ته هم ګټه رسېدلې ده، صحیح د تاوان به هم کړی. مثلا د اتحاد شوروي په وخت کې شورویانو غوښتل چې دې چې نه لاړ شي ګرمو اوبو ته ځان ورسوي. ګرمو اوبو ته کله موږ نه داسې تېر شوي وای، بیا پاکستان فکر نه کوم دوی په مخکې درېدلی شوی. دغسې امریکا هم چې دلته راغلی و، تنها د افغانستان دپاره نه و راغلی. افغانستان امریکایي هدف دا و چې منځنۍ اسیا هم کنټرول کړي، ایران هم تر خپل نظارت لاندې ولري، اور پاکستان اٹوم ہم تر نظر لاندې ولري. کتنی امید ہے کہ افغانستان جو عالمی تنہائی ہے اس سے باہر آئے گا، اور کیا اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ جو عالمی برادری آپ سے کچھ مطالبات کر رہی ہیں ان میں سے کچھ جائز بھی ہیں لیکن ان کو پورا کرنے میں وقت لگے گا؟ نړۍ د نتیجې ته رسېدلې د یو کال په ضمن کې چې فشارونه اچول، ستونزې جوړول، دلته وضعیت لا هم ستونزمنوي، او دا که خدای نخواسته دا وضعیت له بحراني سي، امنیت ټینګ نه سي، دلته حکومت تقویه نه سي، کار ونه کړي، دا بې له شک افغانانو ته هم تاوان وکړي، ولې امریکې ته هم تاوان کوي، نړیوالې ټولنې ته هم تاوان کوي، سیمې ته هم تاوان کوي. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں افغانستان کے وزیر صحت ڈاکٹر قلندر عباد صاحب. ان سے ہم گفتگو کرتے اور پوچھتے ہیں
کہ افغانستان میں عام آدمی کے لیے ہیلتھ کے کیا ایشوز ہیں، کیا پرابلمز آ رہے ہیں، اور ان کو حل کرنے کے حوالے سے حکومت وقت کیا اقدامات کر رہی ہے، اور بالخصوص اس حوالے سے پاکستان اور عالمی برادری کا کردار کیا بنتا ہے، اور وہ کیا رول پلے کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، تو اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے۔ سب سے تو پہلے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ افغانستان کے جو عام لوگ ہیں ان کے جو ہیلتھ کے میجر ایشوز ہیں وہ کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے شرازی صاحب آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً یہ تو ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو اور خصوصاً پھر ہمارے ہمسایہ ممالک کو اور خصوصاً پاکستان کو تو یہ بہتر پتہ ہے کہ یہاں پہ حکومت کی تبدیلی کے بعد جس طرح کے مسائل انٹرنیشنل کمیونٹی کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں، تو یقیناً وہ یہاں پہ ابھی جو موجودہ حکومت ہے وہ کافی حد تک سینکشنز کی وجہ سے متاثر ہے، جس کی وجہ سے پھر ہمارا ہیلتھ سیکٹر بھی کافی حد تک اس کی وجہ سے افیکٹڈ ہوا ہے۔ تو یہاں پہ یقیناً ایک تو پہلے سے بہت سارے مسائل تھے، کیونکہ 20 سال کے دوران افغانستان کے 70% حصے میں یا 70% جو پاپولیشن ہے ان کے لیے یہاں پہ سروسز موجود نہیں تھے، ہیلتھ سروسز، ہاسپٹلز، پرائمری کیئر، سیکنڈری کیئر، کچھ بھی یہاں پہ موجود نہیں تھا۔ تو سٹل ابھی تک وہ چیزیں موجود ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں۔ پچھلے سال میں ہم نے پوری کوشش کی ہے، بہت ایریاز کو ہم نے کور کیا ہے، لیکن یہ ناکافی ہے، کیونکہ ابھی ہم نے بہت کام کرنا ہے اور بہت سارے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ تو آکوپیشنل فورسز یہاں پہ امریکہ کی سربراہی میں رہی ہیں، 20 سال کا عرصہ ہے بڑا، اور جو ایک انہوں نے ایک پرسیپشن ڈیولپ کی تھی کہ شاید افغان عوام کی مدد کرنے آئے ہیں، لیکن آپ کی گفتگو سے تو اندازہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو کور ایریاز تھے جس میں ہیلتھ ہے یا پھر اسی طرح تعلیم ہے، لگتا ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ دیکھیں، ایک چیز آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ میں نے نیشنل اور انٹرنیشنل میٹنگز میں اور کانفرنسز میں بار بار یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہاں پہ 20 سال امریکن اور ان کے الائز جو یہاں پہ تھے اور ایک پاپٹ گورنمنٹ کے سپورٹ میں جو یہاں پہ وہ تھے، تو وہ کائنڈلی ہمیں یہ بتائیں کہ انہوں نے 20 سالوں میں یہاں پہ کیا کیا ہے۔ جیسے آپ کا سوال ہے کہ ہیلتھ سیکٹر میں انہوں نے کیا، ایجوکیشن میں کیا کیا ہے، دوسری ٹیکنالوجیز میں انہوں نے کیا، ایگریکلچر میں کیا کیا، مطلب کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جس میں ہم ہائی لائٹ کریں کہ 20 سال میں اس چیزوں میں ہم لوگوں نے تھوڑی سی ڈیولپمنٹ یا ہماری اچیومنٹس وغیرہ یہاں پہ ہیں۔ تو یقیناً یہ چیز میں نے بار بار ریزڈ کی ہے، اور شاید میں نے امریکنز کے سامنے ہے، میں نے قطر میں بھی یہ چیز ریزڈ کی تھی کہ کائنڈلی آپ مجھے بتائیں، آپ لوگوں یہاں پہ ملینز اور ملینز آف ڈالرز آپ لے کر آئیں، آپ لوگوں نے ہیلتھ سیکٹر میں انویسٹ کیا ہے، لیکن اس کا آؤٹ پٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا، نہ تو افغانستان کے پیریفیری میں، نہ تو سینٹرل اس میں ایریا میں، اور اسپیشلی ٹرشری کیئر میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پیشنٹس پھر مجبوراً وہ پھر ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں سروسز لینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہی ہمارا سوال ہے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم نے یہاں پہ ایک گورنمنٹ بنائی تھی، ایک انفراسٹرکچر بنایا تھا، اور یہاں پہ ہم نے پیسہ انویسٹ کیا تھا۔ یہ ان کی بار بار مختلف رپورٹوں میں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے رپورٹس میں آ رہی ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ یہاں پہ جو بھی پیسہ آیا ہے وہ لوگوں کی پرسنل جیبوں میں گیا ہے، یہاں پہ عوام کے لیے نہ لگایا گیا اور نہ یہاں پہ کوئی خدمات یہاں پہ بنائی گئی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ اب وہ کون سے ہیلتھ کے حوالے سے ایریاز ہیں کہ جہاں پہ ایک بڑی ایمرجنسی ہیلپ کی ضرورت ہے، کہ اگر نہیں ملے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے جو لوگوں کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں وہ بڑی حد تک کمپرومائز ہو جائیں گے۔ ایک چیز آپ کو میں کلیئر کر دوں کہ گورنمنٹ کے تبدیلی ہونے کے بعد یعنی 15 اگست 2021 یہ وہ وقت تھا کہ ہیلتھ سیکٹر ایک شدید اور ایک بہت ہی خراب حالت میں تھا، کیونکہ پچھلی حکومت جب یہاں سے گئی ہے تو ہمارے بہت سارے ایسے پروجیکٹس تھے جن میں انہوں نے نہ تو میڈیسن، نہ تو سیلریز، اور بہت سارے انہوں نے سپلائی پچھلے 5-6 مہینے سے نہیں کیے تھے۔ یعنی مطلب یہ کہ ہمیں جو سسٹم ہیلتھ کا ملا تھا وہ کولیپس حالت میں ملا تھا، اور ایک ایمرجنسی کنڈیشن میں ہم فال کیا تھا۔ اس کو تو ہم نے ایمرجنسی کو ایک حد تک ہم نے کور کر لیا، اور ایک اندازے تک ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کنونس کیا ہے کہ وہ اپنے جو بھی ایڈز ہیں یا اسسٹنس ہیں ہیلتھ سیکٹر میں وہ ایک ہیومینیٹیرین بیس پہ وہ جاری رکھیں۔ تو
وہ مسائل کسی حد تک ہم نے کور کیے، لیکن چونکہ افغانستان جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 70% افغانستان میں یہاں پہ پرائمری ہیلتھ کیئر نہیں تھی، سیکنڈری ہیلتھ کیئر نہیں تھی، لوگوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا تھا. اب اس چیز کو کور کرنا شاید ہمیں ٹائم تھوڑا سا لگے گا، کیونکہ ہمارے کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بھی ہمیں ضرورت ہے، انفراسٹرکچر کی ہمیں بہت ساری ضرورت ہے. اور اسی طرح یہاں پہ ایک سسٹم انٹروڈیوس ہوا تھا پچھلے 20 سالوں میں. وہ جو سسٹم تھا وہ اب پوری دنیا میں اس کی کوئی وہ مثل نہیں ملتی ہے، لیکن افغانستان میں وہ پلے کیا جا رہا تھا جس کا کوئی اثر ہی نہیں تھا، کوئی افیکٹ نہیں تھا. ایک نان افیکٹک سسٹم یہاں پہ انٹروڈیوس ہوا تھا. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم نے پلان بنایا کہ ایک تو اس سسٹم کو ہم نے چینج کرنا ہے، اور چینج کر کے ایک نیو سسٹم ہم انٹروڈیوس کروائیں گے جس میں ہمارے 2 گولز ہیں. وہ یہ ہیں کہ ایک ہم نے لوگوں تک ایکسیس اس کو کور کرنا ہے، اور دوسرا کوالٹی سروسز. یہ 2 چیزیں ہماری اس میں پروگرام میں ہیں جو ہم انشاءاللہ ہمارے جو نئے آنے والا پروجیکٹ ہیں اس میں ہم امپلانٹ کریں گے انشاءاللہ. اور انفیکٹ سب سے بڑا ایشو ہیلتھ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو متعلقہ شعبوں کے لیے ایکسپرٹس مل پائیں. کیا ہم کہیں کہ وہ آرتھوپیڈک ہو، وہ نیورو کا ایریا ہو، وہ اسی طرح جنرل سرجری یا باقی میڈیکل کی سائڈ پہ جو باقی ایریاز ہیں، زچہ بچہ کے جو مسائل ہیں، اس حوالے سے آپ کے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ بڑی حد تک ڈیفیشنسی ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے کہیں باہر سے ہیلپ آپ کو چاہیے فوری طور پہ؟ دیکھیں یہاں پہ 2 چیزیں. ایک اگر ہم سینٹرل پوائنٹ یا کیپٹل کے سطح پہ دیکھیں تو شاید کیپٹل میں ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں اور تقریباً کافی ایریاز کو وہ کور کریں، لیکن کچھ ایریاز ایسے بھی ہیں کہ جس میں ہمارے پاس ایک سنگل ایکسپرٹ بھی یہاں پہ نہیں ہے. جیسے آنکولوجی کی ہم بات کریں، نیفرولوجی کی ہم بات کریں، ہیماٹولوجی کی بات کریں، تو پیتھولوجسٹ اور ان سب کی اگر ہم بات کریں تو شاید اس میں ہمارے پاس ڈیفیشنسیز اگر ہمارے یہاں پہ ہیں بھی ڈاکٹرز تو وہ ایک آدھ اکا دکا کوئی ڈاکٹر ہوگا یہاں پہ. تو یہ تو ہمارے سینٹرل ایریا کا. لیکن ہماری جو پاپولیشن ہے وہ مور دین 75% جو ہے وہ ہماری پیریفری میں ہے. تو پیریفری کو ہم نے کور کرنا ہے. ہم نے وہاں پہ پرائمری ہیلتھ سسٹم مطلب ڈیولپ کرنا ہے، اور وہاں پہ ڈاکٹرز اور اس کے ساتھ پیرامیڈیکل سٹاف ان سب کو ہم لوگوں نے وہاں پہ رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ سیکنڈری ہیلتھ سسٹم یہ بھی ہم لوگوں نے پیریفری اور سب تمام ایریاز میں لے کر آنا ہے، تاکہ ہم اپنے پوری پاپولیشن کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں اور ان کو ہیلتھ سروسز دے سکیں. مناسب. اور انفیکٹ افغانستان ابھی بھی سینکشن کے نیچے ہے، پابندیاں ہیں، چیزیں فریلی آ جا نہیں سکتی. تو ہیلتھ کا شعبہ بھی یقینی طور پہ اس سے متاثر ہو رہا ہوگا. تو وہ مختلف قسم کی مشینری، وہ آپریشن تھیٹرز کے لیے سامان ہو، وہ مختلف قسم کے ٹیسٹ کرنے ہوں، اس کے لیے اکوپمنٹس کا ہونا ہو، تو کتنا کوئی مشکل پیش آ رہی ہے اس وقت افغانستان کو یہ چیزیں حاصل کرنے میں؟ ایک چیز آپ کو میں بتاتا چلوں، انٹرنیشنل کمیونٹیز یہاں پہ 2 فیس ایک پالیسی کو مطلب لے کے چل رہے ہیں. ایک طرف سے وہ انسانیت اور بشریت اور ہیومینیٹیرین کا نعرہ لگاتے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پہ ایئرلی وہ ملینس آف ڈالر ان کانفرنسز پہ وہ لگاتے ہیں کہ ہم انسان اور بشر کے لیے اور ہیومن رائٹس کے لیے اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے ہم لوگ یہاں پہ مطلب تمام تر چیزیں موو کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جب افغانستان میں ہم دیکھتے ہیں تو افغانستان میں وہ ساری چیزیں پولیٹیکلی پلے کر رہے ہیں. اب یہ بات ہم نے بار بار انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ شیئر کی ہے کہ دیکھیں جو ہیلتھ سیکٹر ہے یا جو میری منسٹری ہے وہ ایک نان پولیٹیکل باڈی ہے. ہمارا پولیٹکس کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے طبقے اور ایک ایسے صنف کی آواز اور ان کی ضرورتوں کو ہائی لائٹ اور ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جسے ہم پیشنٹ کہتے ہیں یا مریض کہتے ہیں. مریض کو ہاسپٹل کی ضرورت ہے، مریض کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، مریض کو دوائیوں کی ضرورت ہے. اب یہ وہ ساری چیزیں کہ سارے ہیومینیٹیرین ایڈ اور اسسٹنٹ کے اس میں آتی ہیں. لیکن ابھی تک وہ سینکشنز کی وجہ سے جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر کا ایریا ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے. یہ ہم نے کوشش بھی کی اور کر بھی رہے ہیں انشاءاللہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس پہ ہم آمادہ کریں اور ان کو کنونس کریں کہ وہ ہم ایز اے پولیٹیکلی ٹریٹ نہ کریں. کیونکہ ہمارے جو ایسڈز ہیں جو آؤٹ سائڈ آف دا کنٹری فریز ہوئے ہیں، اگر وہی ہمارے ہیلتھ سیکٹر کے لیے دے دیے جائیں
تو شاید یہاں پہ افغانستان کے جو عوام ہے اور ان کی جو صحت کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ امید ہے کہ بڑی حد تک ہم اس کو کور کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کمپلیکیٹڈ کیسز کی بات کریں، اگر آپ کمپرومائزڈ ایک سسٹم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر پرسنٹیج میں اگر جاننا چاہوں کہ کتنے ایسے کیسز ہیں کہ جن کو آپ کو ریفر کرنا پڑتا ہے کسی اور ملک کی طرف، اور پھر اگین اسلام آباد افغانستان کے اندر غربت کا عالم بھی ہے، لوگ اپنے ایکسپینس پہ موو بھی نہیں کر سکتے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو علاج کے بغیر رہ جاتے ہیں، کچھ نہیں ہو پاتا، اور وہ پھر ظاہر سی بات ہے ایک کمپرومائز وے میں آگے بڑھتے ہیں؟ ایک چیز آپ کو میں بتاؤں کہ الحمدللہ پچھلے 1 سال میں ہیلتھ سیکٹر میں، چاہے پیریفری میں ہو چاہے سینٹرل اس ایریاز میں ہو، لوگوں کو سروسز دینے میں تقریباً 80 to 85% تک کے جتنے بھی ہمارے پیشنٹس ہیں اور ہماری بیماریاں ہیں ان کو الحمدللہ ہم نے کور کیا ہے۔ لیکن ہمارے لیے جو سب سے میجر ایشو ہے وہ ہے ہمارے ٹرشری کیئر یا کچھ ایسے ایڈوانس جو ڈیزیز ہیں، کمپلیکیٹڈ کیسز ہیں، جن کے لیے ہمارے پاس نہ تو پراپر سیٹ اپس ہیں، نہ تو پھر اس حد تک ہمارے پاس ڈاکٹرز اور کوالیفائڈ سٹاف ہے کہ ہم ان پیشنٹس کو ایٹ اے ٹائم ڈیاگنوز کر سکیں اور پھر ان کو ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر ہم کینسر کی بات کرتے ہیں، چونکہ افغانستان میں پچھلے 20 سالوں سے ایک کیمیکل وار یہاں پہ لڑی گئی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے افغان کمیونٹیز اور لوگوں کی صحت کے اوپر اثر پڑا ہے، اور ہمارے مختلف سکن کینسرز کے مطلب کیسز یہاں پہ ہیں، جی آئی سسٹم کے کینسرز وغیرہ، کیونکہ یہاں پہ ایگریکلچر اور ان سب چیزیں مطلب ہماری متاثر ہو چکی ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایک تو ٹائم پہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی ہیں، ڈائگنوز نہیں ہوتی ہیں، اور دوسرا مسئلہ پھر یہ رہتا ہے کہ جب پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو اس وقت وہ ایک میٹاسٹاٹک کنڈیشن میں ہوتے ہیں، تو وہ پھر کور کرنا ہمارے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس لیے پھر وہ ہمارے پیشنٹ ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور ایریاز ہیں کہ جس میں ہمارے پاس ایڈوانس لیول پہ نہ تو سیٹ اپ ہیں اور نہ اس لیول پہ ہم نے ابھی تک کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں، تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے نیبرنگ کنٹریز سے کیپیسٹی بلڈنگ کے ایریا میں، دوسرا ہاسپٹل کیئر اور ٹرشری کیئر ڈیولپمنٹ میں مختلف اسپیکٹس کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہ چیز لائیں اور افغانستان میں یہاں پہ آ کے امپلیمنٹ کریں تاکہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پاکستان اور افغانستان دو ملک ہیں شاید جہاں پہ ابھی تک پولیو کو پرابلم ایگزسٹ کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو لگتا ہے کہ کچھ پرابلم یہ بھی ہیں کہ اس کو کچھ ایک خاص طبقہ ہے کہ جو اگینسٹ ریلیجن سمجھتا ہے اور اس کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے، بٹ افغانستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ کیا پرابلمز ہیں، کیا ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس بیماری کا خاتمہ نہیں ہو پایا؟ یہ واقعاً پوری دنیا میں پولیو صرف اب پاکستان اور افغانستان کے لیے ایک مشترکہ ایشو بن چکا ہے، اور اس کے لیے ہمارا جو عزم اور ارادہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے پولیو کو یہاں سے ایریڈیکیٹ کرنا ہے، نہ کہ صرف افغانستان سے بلکہ پاکستان کے لیے بھی ہمارے یہی ارادے ہیں۔ ٹائم بائی ٹائم ہم پاکستان کے جو پولیو کی جو ٹیمز ہیں یا ان کا جو ادارہ ہے ان کے ساتھ ہماری ہمیشہ میٹنگز ہوتی ہیں، ہم پلان اور اسٹریٹجی کو مطلب ڈیزائن کرتے ہیں۔ اسٹل ابھی بھی عمان میں ایک پروگرام جو ہے وہ ٹیک کے نام سے ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپس ہیں، اسی میں پولیو کے حوالے سے مطلب بات ہو رہی ہے کہ اس خطے سے، اس علاقے سے مطلب پاکستان اور افغانستان سے اس کو کیسے ایریڈیکیٹ کیا جائے، اس کے لیے پالیسی بنائی جا رہی ہے۔ لیکن الحمدللہ پچھلے 20 سالوں کے بنسبت یا افغانستان کی پچھلی ہسٹری کے بنسبت یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ابھی 2022 میں ہمارا ایک سنگل کیس پازیٹیو ہے، افغانستان میں ایک سنگل کیس پازیٹیو ہے۔ ایک اور کیس انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا تھا لیکن وہ فالس پازیٹیو ہے، تو اس کو ہم پازیٹیو نہیں ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ جبکہ اگر پاکستان سائڈ بارڈر کراس اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ابھی ہمارے کافی سارے کیسز مطلب پازیٹیو ہیں، لیکن یہاں پہ افغانستان میں پچھلے 1 سال میں ملٹیپل جو ہم نے کمپائنز کیے ہیں، بہت سکسیسفل کمپائنز ہمارے ہیں، ہم نے اپنے پوری کمیونٹی کو کور کیا ہے، جو کہ پچھلے 20 سالوں میں یہ کور ہے، کیونکہ اس چیز کو انٹرنیشنل فارم پہ بھی مطلب بڑا ہائی لائٹ کیا گیا، اور سب نے کہا کہ گورنمنٹ آف اسلامی امارت آنے کے بعد واقعاً انہوں نے یہ شو کیا کہ چاہے یہ پولیو کے حوالے سے ہو، کووڈ-19 کے حوالے سے ہو، میزلز کے حوالے سے ہو، روٹین امیونائزیشن کے حوالے سے ہو، الحمدللہ ہماری کوریج بہت افیکٹو ہے
اور ہم نے اپنے کمیونٹیز کو مطلب کور کیا اور اس کا رزلٹ سب کے سامنے ہے الحمدللہ. کووڈ-19 میں بالکل جو گول انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں دیا گیا تھا کہ ہم نے 12 ملینز پیپل کو ویکسینیٹ کرنا ہے, الحمدللہ وہ گول ابھی ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے. اور یہ پرسیپشن ٹھیک نہیں ہے کہ کچھ ریلیجیس گروپس وہ پاکستان میں ہوں یا پھر افغانستان کے اندر اس طرح کے کمپینس کے اگینسٹ ہے اور اس کو آگے اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں. دیکھیں یہ چیز آپ کو میں بہت کلیئر الفاظ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہیلتھ کے حوالے سے یا ایمونائزیشن کے حوالے سے, کیونکہ یہ ہیلتھ ٹاپکس ہیں, ہیلتھ کو ہیلتھ ہی رکھا جائے اور ہیلتھ سروسز کو اس سروسز تک ہی رکھا جائے, کیونکہ اب یہ ڈاکٹرز بہتر جانتے ہیں, ڈاکٹرز کمیونٹی کو اور ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو صحت دینے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے. اب اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ کینسر سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا طریقہ کار, یہ پریونٹیو کیئرز ہیں. اب جو ویکسینیشن ہے وہ بھی ہمارے ایک پریونٹیو کیئرز ہیں کہ ان بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں پریونٹیولی کیا کرنا چاہیے, ایک وقائعی طور پہ ہمیں کیا اپنانا چاہیے. تو یہ چیزیں میرے خیال سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر ہم دیکھیں, یہاں پہ دنیا میں ہمارے اور بھی اسلامی برادری ہے, انہوں نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو اسٹڈی کیا ہے. ہمارے بھی یہاں پہ اسلامک اسکالرز ہیں, انہوں نے بھی ان سب چیزوں کو اسٹڈی کیا ہے. تو لیٹ آن انہوں نے سب اس چیز کو اپروو کیا کہ واقعی اس چیز کی ضرورت ہے, اور یہی چیز اگر ہم اپنے کمیونٹی میں اپلائی کریں گے تو شاید اس بیماری سے ہم بچ سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے نمبرنگ ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسی بیماریاں پہلے موجود تھی, لیکن ایمونائزیشن پروگرام کے تھرو ہم نے اس کو کمپلیٹلی مطلب ایریڈیکیٹ کیا اور ختم کر دیا. تو یہ بھی ان میں سے وائرل ڈیزیز ہیں. اب یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان نون ایک کاز ہے اور کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ بیماری کس کی وجہ سے, کیونکہ اس کے وائرس کے بارے میں بھی پتہ ہے, اس کے ٹائپس کے بارے میں بھی پتہ ہے, اور اس کو کور کرنے کے لیے بھی جو پلان اور پالیسی انٹرنیشنل یا نیشنل لیول پہ بنائی گئی ہیں وہ سارے افیکٹو ہیں. اگر وہ ہم کریں گے تو جس طرح پوری دنیا سے یہ بیماری ختم ہو چکی تھی, انشاءاللہ وہ ان دو ممالک سے بھی ختم ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب لاسٹلی یہ جاننا چاہوں گا کہ ہیلتھ سیکٹر میں پاکستان کی افغان عوام کے لیے کچھ جو کوششیں ہیں وہ کتنی آپ کے خیال میں تسلی بخش ہیں, اور فیوچر میں آپ کیا توقع رکھ رہے ہیں کہ پاکستان اس سیکٹر میں افغانستان کی ہیلپ کرے؟ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ دو وہ ممالک ہیں, اگر ان کو ہم دو بھائی کہیں تو شاید یہ مطلب ایک غلط بات نہیں ہوگی, کیونکہ پوری ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو یہ دو ممالک بالکل ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ ہماری بڑی سملیرٹیز ہیں ریلیجسلی, کلچرلی, اور اس خطے اور زون کے لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اور افغانستان کی بہت ساری چیزیں مطلب ہمارے کلچرز بہت ملتے جلتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہاں کے عوام وہاں پہ مطلب آتے جاتے ہیں اور یہاں کے عوام ادھر مطلب آتے جاتے ہیں, اور مطلب فریلی مطلب عوام ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھنے والے لوگ ہیں, بہت ایک دوسرے کوآپریٹیو ہیں. کیونکہ جب بھی ہمیں مطلب ضرورت پڑی ہے تو یقیناً پاکستان کی عوام کی طرف سے ہمیں ہمیشہ ایک بہت پازیٹیو فیڈ بیک ملا ہے, اور ہر مطلب مشکل حالت میں انہوں نے افغانستان کی عوام کا ساتھ دیا. اسی طرح اگر ہسٹری میں پیچھے ہم جائیں تو شاید افغانستان کی عوام نے بھی بہت بڑی بڑی قربانیاں پاکستان کے مطلب بقا کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے مطلب انہوں نے دی ہیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں مطلب پڑی ہوئی ہیں. آپ نے مطلب گورنمنٹ لیول پہ اور اسپیشلی ہیلتھ سیکٹر میں آپ نے بات کی, اس وقت بھی ہمارے بہت سارے پیشنٹ پاکستان جاتے ہیں اور پاکستان میں وہاں پہ ہیلتھ سروسز لیتے ہیں. بات آتی ہے گورنمنٹ لیول پہ, الحمدللہ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ ہم بہت کلوزلی ان ٹچ ہیں. ابھی ریسنٹلی ہی CPSP کے ساتھ ہمارا ایک MOU انشاءاللہ ابھی کچھ دنوں میں وہاں پہ آ رہا ہوں, تو وہ MOU بھی ہمارا ریڈی ہے کہ اس کو ہم سائن کریں. ابھی ہمارے تقریباً 22 کینڈیڈیٹس پاکستان کے CPSP کے تھرو ان کو پوسٹ گریجویشن کی ٹریننگز کمپلیٹلی ملے گی. ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت افغانستان کے وزیر برائے مہاجرین خلیل الرحمان حقانی صاحب. بہت شکریہ وزیر صاحب وقت دینے کے لیے. یہ جاننا چاہیں گے کہ نئی امارت اسلامی کو اب افغانستان میں جو حکومت ہے مہاجرین کے حوالے سے کیا مسائل درپیش ہیں؟ ہجرت دا تمه توقع د پاکستان حکومت نه او د عوامو نه چې چون دلته د افغانستان مسایل مشکلات لا اوس هم تر اوسه پوره حل نه دي. دلته امکانات او یا آبادي او یا د دې معیشت دا موږ غواړو چې برابر کړو, نو هغه وخت بیا دی کولی شي چې د خپل وطن ته راشي. او چون اوس چې هلته پاکستان کې دي یو څه مسایل لري,
د تعلیم په بخش یا د روزګار او د سیم کارت د بانکي حساب او هلته مخکې یو خاندان یو کس تللی و هغه اوس تقریبا د یوه کس نه 10 خاندانونه جوړ شوي دي. اوس په کار دی چې هغه ته هلته د ژوند ټول معاشیت د روزګارۍ د او ډریورۍ لسنس او یا پیور کارت یا زندگی کارت یا نور هغه د پاکستان ته چې دی د ژوند او هلته روزګار وکړي او هغوی که اسانتیا ورته برابره کړي نو موږ د پاکستان حکومت نه او د عوام نه دا توقع ده چې مهاجرین ته نور هم د دوی د ژوند هغه څه چې مشکل سره مخامخ دي په هغې کې نور هم اسانتیا ورکړي. وہاں کچھ مہاجرین میں یہ خدشات ہیں کہ شاید افغانستان میں ابھی مکمل امن نہیں آیا یا نہیں آئے گا, وہاں جائیں گے ان کے لیے روزگار کے مسائل بھی ہیں, وہ اسی لیے آنا نہیں چاہتے. تو کوئی آپ لوگوں نے کچھ مہاجرین کے ساتھ اس حوالے سے بھی کوئی کیا ہے, کیونکہ کیمپس تو ہیں وہاں پہ, کہ ان کو جو خدشات ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں, یہاں پہ امن کی صورتحال بھی اب ٹھیک ہو گئی ہے اور ان کے لیے روزگار بھی ہوں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے انہیں آنے میں؟ امارت اسلامی په ټول افغانستان حاکم دی. الحمدلله دلته هغه مستقل حکومتونه او امپراتورۍ, هغه دشمنۍ, هغه وحشت, ظلم او شهیدان بکدو, مړي بکدو, قتلونه بکدو, الحمدلله ټول صفر دي. ناظرین, یہ آپ نے طالبان قیادت کے انٹرویوز دیکھے. اب افغانستان کی صورتحال کے بارے میں کچھ آگاہی آپ کو بھی ہو گئی ہوگی کہ صورتحال کیا ہے اس وقت. اسی کے ساتھ افتخار شیرازی کو وائڈ اینگل سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.